گزر پاتی، ظاہر سے زندگی پریشان حال گزرتی ہے۔ تو آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ یا آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا اصول، دونوں باتیں بہرحال اس کو آج کے اس ماڈرن ایج میں، جدید دور میں، دنیا جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی سائنس جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ 100 سال میں نسل بدلتی ہے، جنریشن بدلتی ہے، یا 100 سال کو جنریشن گیپ مانا جاتا، مطلب تہذیبیں ترقی 100 سال میں بہت زیادہ نہیں بدل پاتی۔ پھر ایک زمانہ ہے لوگوں نے کہا 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، تو اگر 50 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہے اور چھوٹے بچے تو بولتے ہیں ارے 50 سال کا فرق ہے، بہت فرق ہو گیا، مطلب زمانہ بدل گیا 50 سال۔ جدید یہ تو اور آئی، پھر کہا کہ 25 سال میں زمانہ بدل جاتا ہے۔ بھائی آپ کہاں 1990 کی بات کر رہے ہیں؟ اب 25 سال گزر گئے، دنیا زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے، بچوں کو مت ڈانٹو، ایسا مت کرو، یہ پہناؤ، یہ کھلاؤ، یہ پڑھاؤ، ہوتا ہے نا۔ لیکن آج جس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، حالات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا وقفہ ہے، 25 سال بھی جو ہم کہتے ہیں، حالات یہ ہے کہ ابھی 10 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، 10 سال۔ جس کی مثال لینا ہے تو 10 سال پہلے جو ہینڈ سیٹس آپ یوز کرتے تھے، آج آپ میں سے بہت کم یوز کرتے، اور جو یوز کرتے ہیں لوگ اس کو ایسا دیکھتے ہیں زمانہ قدیم کی کوئی چیز لا لیا اٹھا کے، ایسے دیکھتے ہیں اس کو، ارے اب تک اسمارٹ فون نہیں آیا ہاتھ میں، مطلب کوئی جیسا زمانہ قدیم کی کوئی چیز لے کر آ گیا تو ہر کوئی ارے ارے بابا آدم کے زمانے کچھ دکھ رہی ہے اس کے پاس، بہت مطلب اینشینٹ چیز لا لیا، حالانکہ 10 سال پہلے کا وہ ڈیوائس ہے جو کہ اس زمانے میں لاکھوں روپے یا بہت قیمت مہنگا ہوتا تھا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ تو 10 سال کا آپ دیکھیے فرق۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں 18 مہینے میں ٹیکنالوجی بدلتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو زمانہ ہے، اس میں 18 منتھس میں چیزوں کی میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے۔ 1.5 سال کے وقفے میں چیز جو ہوتی ہے، جس میں میموری ہوتی ہے، جس کے اندر چیزیں ہے نا، ایم بی بولتے تھے، 100 ایم بی، 10 ایم بی، 20 ایم بی، وہ ایم بی سے بڑھ کر جو ہے جی بی چلا گیا، اور اس کے بعد اب تو جو ہے ٹیرا بائٹس کا معاملہ چلتا ہے۔ تو ہر 18 مہینے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ میموری ڈبل ہو جاتی ہے، مطلب سائز اتنا ہی تو ڈبل میموری، اور چیزوں کے سائز آدھے ہو جاتے ہیں، مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے ایک زمانے کا کمپیوٹر، پتہ نہیں اس کے اندر انسان جا کر ریپیئر کرتے تھے، زیادہ پرانی بات نہیں۔ پھر آج کے دور کا کمپیوٹر دیکھیے آپ، اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ آدمی آرام سے اگر پینٹ میں ایسا لگا لے، کھوس لے تو سمجھ میں نہیں آتا، کہ شرٹ ڈالے تو اس کے پاس ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ۔ کس زمانے کا اگر آپ نے 1980-90 کے لیپ ٹاپس اگر دیکھے ہوں گے تو ایک آدمی سے آسانی سے نہیں اٹھتے تھے، اتنا وزنی ہوتا تھا، ٹھیک سمجھ رہے آپ؟ تو ٹیکنالوجی، لیکن جس ترقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہیں مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، جس کو ہم مختلف ناموں سے بہرحال بیماریاں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جھگڑے، فتنے اور فساد، خون، قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک جس کو بولیں گے پرسکون زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، پرسکون زندگی غائب ہوتی جا رہی ہے، زندگی اپنی رفتار پکڑتی جا رہی ہے، لیکن سکون اس میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گویا چیزوں کے اعتبار سے، مادنی اعتبار سے، مٹیریلسٹک اعتبار سے چیزوں کا مادہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ آج گاڑیاں، بنگلے، ہینڈ سیٹس، اس کے علاوہ ہر چیز کی جو ہے فراوانی آسانی سے، بلکہ حالت یہ ہے کہ اب دنیا کے کسی کونے کی چیز کو آپ کو آرڈر کرنا ہے، آج آرڈر کی 3 دن میں ملتی ہے آپ کو۔ تو یہ تو ہے، لیکن خوشگوار، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین، اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دے سکتے ہیں آپ وہ سارے نام دے دیجئے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ جس میں ہم انجوائے کرتے تھے، جس میں ہم خوش ہوتے تھے، جس میں ہم عیش کرتے تھے ایک زمانے میں، کہ بڑا مزہ آتا تھا، ہر گھر کے سامنے ایک چوپائی ڈال دیے اور وہ رسی کا اس کے اوپر وہ تار، مطلب لیٹنے اس پہ آرام سے لیٹ گئی، یہ زندگی تھی اور بڑا سکون تھا۔ مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ایک چوپائی تھی، لیکن سکون نظر آتا تھا، خوشحالی نظر آتا تھا۔ لیکن آج خوشحال زندگی، یقین جانیے ہم سب ترس رہے ہیں، مادی اعتبار سے سب کچھ ہے، دنیا ہاتھ کے اندر ہے ہمارے، لیکن ہم سکون اطمینان کھو چکے ہیں۔ تو آئیے خوشگوار زندگی کے لیے کیا چیزوں کو اپنانا ہوگا، یا کیا ہم نے کھویا یا چھوڑا جس کے نتیجے میں یہ خوشگوار زندگی نکل کر فتنے، فساد اور آزمائش زندگی ہم پر آ گئی۔ کہ ایک انسان مال و دولت ہے لیکن سکون نہیں، مال و دولت ہے لیکن اولاد اس کی خراب نکل گئی، پڑوسی اس کا جھگڑا چالو ہے، ہر انسان فکر مند۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کی نسل سے گورے اور کالے، خط میں لمبے اور چھوٹے، صحت مند اور بیمار، مکمل جسم اور اپاہج لوگ پیدا ہوئے، اور مختلف لوگ مختلف کام کرنے لگے، لیکن ہر کسی کے کام کا اینڈ ریزلٹ یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ سکون والی زندگی گزارے۔ ایک کاشتکار ایگریکلچر جو انسان کرتا ہے، کسان، وہ جو ہے زمین کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے اور اس کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، آخر میں وہ چاہتا ہے ایک سکون والی زندگی ملے، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ ایک انسان جاب کرتا ہے، جاب کے لیے اٹھ کے صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ایک سکون والی زندگی۔ ایک انجینئر اور ڈاکٹر، ایک IAS آفیسر، ایک بڑا بزنس مین، دنیا کا کوئی انسان آپ مثال میں، ایگزامپل میں سیٹ کیجئے، سارے لوگوں کا، میری اور آپ کی دن رات کی بھاگ دوڑ کا اصل مقصد کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، ایک سکون والی زندگی، یہی مقصد ہے نا؟ کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا کہ میں اس لیے محنت مشقت کر رہا ہوں کہ آگے کی زندگی میں بہت فتنے اور فساد میں گزارنا چاہتا ہوں،
میں اس لیے محنت اور مشقت کر رہا ہوں کہ آنے والا بڑھاپا میرا اتنا مشکل میں گزرے کہ جس چیز کو انتہائی لوگ مجھے مثال کے طور پہ بولے کہ اس بڈھے کی زندگی دیکھو کتنے پریشان حال گزار رہا ہے. کوئی نہیں ملے. چور چوری بھی کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے, محنت کرنے والا کسان محنت کرتا ہے تو خوشحال زندگی کی, ایمان والا نماز روزہ کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے تو خوشحال زندگی کی دنیا اور آخرت کی. ایک فاسق اور فاجر دنیا میں جو کچھ کرتا ہے گناہ معصیت اور وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنا ہے. شراب پی رہا ہے اس لیے کہ سکون ہونا, جوا کھیل رہا ہے اس لیے کہ سکون چاہیے, نشہ کر رہا ہے کہ سکون چاہیے, حرام کاری کر رہا ہے کہ سکون چاہیے. تو ایمان والے بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے, کافر بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے, گورا بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے, کالا بھی کرتا ہے سکون کے لیے, صحت مند بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے, بیمار بھی کرتا ہے سکون کے لیے, غریب سے غریب آدمی جو کرتا ہے سکون اطمینان چین کے لیے, اور مالدار سے مالدار بھی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سکون اور اطمینان کے لیے کرتا ہے. لیکن آج خوشحال زندگی بہت کم نظر آتی ہے, اور جب کبھی ہم گزرتے ہیں کہیں سے اور کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا خوشحال ہے. کبھی سوچ یہ بھی آتی ہے دیکھو مال و دولت کی کمی نظر آتی ہے لیکن خوشحال ہے, اچھی زندگی. اور مالدار سے مالدار انسان بھی جب خوشحال زندگی کو دیکھتا ہے, چاہے وہ غریب انسان گزار رہا ہو, کالا ہو یا گورا ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, وہ اپنے دل میں ایک احساس ایک آہ بھرتا ہے, کاش ایسی سکون کی زندگی مجھے ملی. ہر انسان سکون جس کو بولتے غارت ہو چکا ہے, پرامن زندگی مہیا نہیں ہوتی, یاد رکھیے بہت مشکل ہے. اور جس کو یہ مہیا ہے پرامن زندگی وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو سکون جس کو کہتے ہیں, خوشحال زندگی کے کچھ اہم پہلو, کچھ اہم اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اسی درس کا دوسرا نام ہوگا آزمائش ہو یا جو ہے مشکل زندگیوں سے کیسے نجات, یا تکلیف دہ زندگی سے کیسے نجات پائے. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. یاد رکھیں آج کے اس دور میں ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں دلی سکون کو کھو چکے ہیں اور پریشان ہیں. کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے, مطلب بیماریوں نے سے گھیر رکھا ہے, کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی انسان ملکوں کی جنگوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی انسان آپس میں گھر کے خاندان کے فتنے سے پریشان ہے, کوئی انسان بیوی اور بچوں کی سے پریشان ہے, کوئی انسان اس سے حسد کرنے والوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی پریشانی مبتلا نظر نہیں آتا ہو. ہر انسان یاد رکھے, اور سارے انسان ایک ہی چاہ میں سب کچھ کر رہے ہیں, سکون, اطمینان, خوشحال, خوشگوار, اچھی, امن پسند, پر امن ایک زندگی گزارے, اور فتنے, فساد, آزمائش, تکلیفوں سے اپنی نفس کو بچائے. لیکن یہ چیز ہمیں ملتی نظر نہیں آتی ہے, یاد رکھے, جسے خوشحال زندگی کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے خوشحال زندگی کے وہ پہلو نہیں اپنائے جن پہلوؤں کو اپنانے کے بعد لوگ اگر ٹاٹ پر بھی سوتے ہیں سکون محسوس. ٹاٹ سمجھتے نا آپ کا, وہ بوری جو آتے ہیں تھیلا جس کو بولتے ہیں, جس میں فوڈ گرینز وغیرہ پیک ہو کے پہلے آتے تھے, آج کل تو مشکل ہوتا ہے. وہ بھی وہ ٹاٹ بہت مشکل ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, کوئی نرم آرام اس پہ نہیں ملتا ہے زیادہ, لیکن اس میں بھی سکون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث میں یوں فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے, ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے تو انسانیت میں جو لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں, علماء حق ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. اور اللہ ان کو اتنا آزماتا ہے کہ کچھ کو اتنا آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے, کچھ کو اتنا آزمایا کہ ٹاٹ کے باندھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, مطلب پہننے کے لیے جو تھا یہ فائن کلاتھ بھی نہیں تھا, ٹاٹ موٹا وہ ڈالنا پڑتا تھا. لیکن یقین جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے سکون اور اطمینان میں تھے اس ٹاٹ میں بھی اور ان کیڑوں کے ساتھ جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں رہتے. وہ اتنے سکون میں تھے اس حالت میں بھی کہ تم لوگ فراوانی, جب مال و دولت سب کچھ ہے تو بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ تھے. سمجھ رہے آپ, مطلب انبیاء, رسول, اہل اللہ, اللہ کو ماننے والے لوگ, اللہ کے ولی, نیک لوگ, اسی طرح صحابہ, تابعین, یہ سب لوگ اتنے خوش ہوتے تھے. تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, صحابہ کی. مال و دولت کے اعتبار سے قلیل مال و دولت, دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے قلیل سہولتیں, بہت تھوڑی سہولتیں, زیادہ نہیں ان کے پاس. لائف کے اعتبار سے سمپل لائف جیتے تھے, کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں, جتنے سوفسٹیکیشن ہم نے بنا لی, کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں, بہت سمپل زندگی تھی, یاد رکھیں. اور اس کے بعد جو ہے سکون اور اطمینان میں تھے, سکون اور اطمینان میں تھے. یہ بڑی اہم چیز تھی جو ان کے پاس تھی, جو ہم سے کھو گئی. تو وہ کیا کام ہمیں کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز, جس کے کرنے سے پھر خوشحال زندگی ہمارے پاس آ جائے. حالانکہ قرآن و سنت نے مکمل رہنمائی کی, کمپلیٹ گائیڈنس, مکمل رہنمائی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس رہنمائی کو مان کہاں رہے ہیں, ہم مسلمان اس طریقے پہ چل کہاں رہے جس طریقے پہ چلنے سے سکون اور خوشگوار زندگی ہمیں ملے. پھر سب پریشان ہیں بیماریوں سے, اور پریشان ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی, کبھی اپنی تقدیر پر رو رہا ہے, کبھی شیطان کو اس کو ذمہ دار بتا رہا ہے, کبھی اپنے نفس کو, پڑوسی کو ذمہ دار بتا رہا ہے, اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ طریقہ اصول نہیں اپنائے جا رہے ہیں جو خوشگوار زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں. یاد رکھیں. تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں,
میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ عزیز 11 اصول رکھوں، 11 ایسے پوائنٹس رکھوں، 11 جو پوائنٹ سے خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، ایک اچھی زندگی، پرامن زندگی، اور ایسی زندگی جس میں انسان مطمئن ہو اپنے آپ سے، ایسی زندگی کے لیے 11 کیا اصول ہے۔ یقیناً یہ 11 ہی اصول نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے میں نے 11 اصول نکالے، لیکن یہ اور بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 11 اہم اصول انشاءاللہ ان کو اپنا لیا جائے تو باقی چیزیں بھی زندگی میں آسان ہو جاتی، تو وہ 11 اہم اصول میں آپ کے سامنے یاد رکھ رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ 11 ہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آئیے پہلا وہ کیا اصول جس اصول کو ہم کو لاگو کرنے سے انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہماری گزریں گی، اور فتنے، فساد اور آزمائش کی اور تکلیف کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ اس کا پہلا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ پہلا اصول ہے ایک خوشگوار اچھی زندگی کو منانے کا، گزارنے کا، اور فتنوں اور فساد اور آزمائش سے بچنے کا، وہ ہے ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلا، سب سے بیسک، سب سے بنیادی اصول ہے دنیا اور آخرت کی سکون والی، امن والی، خوشحال زندگی گزارنے کا۔ ایمان جس کے پاس نہیں، عمل صالح جو نہیں کرتا، یقیناً نہ اس کو سکون ہے، نہ اس کو اطمینان ہے، نہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ آزمائشوں میں، وہ تکلیفوں میں، وہ فتنوں میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو وقتاً فوقتاً عذابات سے دوچار کرتا ہے۔ پہلا اصول جس کو ہمیں ماننا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، ایک اچھی لائف کے لیے، ایک ایسی لائف جس کو ہم دنیا میں انشاءاللہ انجوائے کریں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے، یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حیاة طیبة ولا نجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک کام کرے، جو کوئی نیک کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مومن، مگر ہو ایمان والا، جو کوئی اچھے کام کرے مگر ہو ایمان والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلا یحیینہ حیات طیبہ، تو ہم اس کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، اور فرمایا آخرت میں بھی ان کے اجروں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو جو کوئی اچھے اعمال کرے ایمان کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو دنیا کی اچھی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں اس کے عمل کا اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزیں بتائی گئی، ایک بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی کے لیے۔ وہ پہلا کیا چیز؟ پہلا تھا وہ جو ہے اعمال کرے نیک اور ہو ایمان والا۔ تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں مل جائے، دنیا کی بہترین زندگی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ملے گی۔ اسی طرح سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت میں 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے آخرت میں، یاد رکھیے۔ تو دیکھیے، ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی، آخرت کی اچھی زندگی، یہاں کی پرسکون زندگی، وہاں آخرت کا گھر اچھا۔ تو یقیناً ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9 میں فرمایا اور کہا، ان اللہ لا یخلف، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔ جب اس نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی دنیا کی زندگی، اچھی آخرت کی زندگی دیں گا، تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے، اور ہمارے لیے یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اگر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے، اور عمل صالح کرے جو کہ اس کا حق ہے ایمان کا، انشاءاللہ عزیز ایک اچھی زندگی ملے گی۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان چکے ہیں، بہت سارے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایسا ایمان جیسا ہونا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے ایمان کے بعد عمل صالح کو نہیں اپنایا، جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد عمل صالح نہیں اپنانے کے نتیجے میں آج ہم ایک آزمائش کی اور پرفتن زندگی، مطلب فتنے والی زندگی، پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں، پہلی چیز ہے تو عمل صالح میں اضافہ کیجیے، اور اگر ایمان والا کوئی انسان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی سکون والی زندگی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ یاد ایمان، آستھا، بلیف یاد رکھیے، وہ ہونا، فیتھ ضروری ہے اپنے بنانے والے میں، ویسی آستھا، ویسا ایمان، ویسا فیتھ، ویسی بلیف جو اس کا حق ہے، جو اس کا حق ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے پرامن زندگی گزارنے کا، یاد رکھیے۔ اور جو ہے دین پر عمل نہ کرے تو کبھی بھی خوشگوار زندگی ملے گی، سوچے بھی مت، خواب و خیال میں مت لائیے۔ ہاں، مال و دولت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ سکون اور خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مال و دولت کئی لوگوں کے پاس ہے، لیکن آج پریشان ہے اپنے بیوی سے، بچوں سے، پڑوس سے، سماج سے، ملک سے، اور اس کی مختلف مصیبتوں اور پریشانی مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اور عمل صالح یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمیں جو ہے اگر ایک باوقار، عزت والی، ایک بڑی اچھی زندگی گزارنا اس دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس
جانے کے بعد بہترین بدلے اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ایمان لانا ہوگا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، یاد رکھیے۔ اور اس میں سب سے پہلے ایمان میں جو چیز داخل ہے وہ ہے توحید، وہ ہے توحید، اللہ پر ویسا ایمان جیسا حق ہے۔ توحید ہمیں درست کرنا ہوگی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توحید نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس بات کو دہرا اور فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اے نبی آپ دیکھو گے اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود سوا شرک کے کچھ نہیں کرتے، الا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، شرک ہے، وہ دعویٰ ایمان کا ہے۔ آج ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پھر کیسے خوشحال زندگی ملیں گی بھائی؟ سوال یہ کیسے ملیں گی؟ جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دے گا انسان تو کیسے ملیں گی خوشحال زندگی کی؟ بڑی محنت ہے، یاد رکھیے، بڑی مشقت ہے دنیا اور آخرت کی خوشحال زندگی، وہ اگر ہم نہیں کریں گے، توحید جس میں سب سے اول ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر توحید کسی کی خراب ہو جائے تو باقی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں، ایمان اور عمل کی جو بات میں کر رہا ہوں، اتباع سنت کو لازم جان لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم جان لیجیے، اور یہ شریعت ہے، یاد رکھیے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے۔ تو شریعت کہتے ہیں دونوں چیزوں، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، جو دین آپ لا کر، جو دین آپ نے لا کر دیا، چھوڑ دیا، جس کو مکمل کر دیا، جو اللہ کا دین تھا اور جس کی تکمیل آپ کی نبوت کے ساتھ جو ہے ختم ہو گئی، کہ آپ نے جو ہے نبوت آپ کی آئی اور دین مکمل ہو گیا، اس سے پہلے اس میں چینجز تبدیلیاں آتی رہی اس کے احکامات میں، تو اس دین کو امین وہن ویسے ہی چلنا ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جیسے صحابہ نے اس چیز کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑل سے مخالفت ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خوشگوار زندگی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، فعل کو، عمل کو مقدم رکھنا ہوگا۔ کس چیز پر مقدم؟ اپنے سماج، سوسائٹی، اپنی نفس، لوگ کیا کہیں گے، تمام چیزوں سے اوپر لے جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے الگ بات ہے، میرا رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرا نبی نے میرے تعلق سے کیا کہا کہ میں کیا کروں، وہ میرے لیے اصل ہے۔ یہ سوچ جب تک نہیں آئیں گی اور یہ عمل جب تک نہیں ہو، یاد رکھیے خوشگوار زندگی نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے سنو سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فرمایا کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لہذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سکون والی زندگی ہم چاہتے ہیں تو دردناک عذاب اور مصیبت سے تو بچنا ہے نا۔ آج مصیبتوں سے ہی تو ہم پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ چیز ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ ایک پورا من خوشحال، فتنے اور فساد، مصیبتوں سے پاک زندگی کر چاہیے، تو ہمیں ایمان اور عمل صالح یاد رکھیے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا اصول جو خوشگوار زندگی کے لیے ہے وہ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا یہ دوسرا اصول ہے، یاد رکھیے، خوشگوار زندگی کی اور مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کا یہ حل ہے۔ جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اسے بچنے کا یہ حل ہے، اور خوشگوار زندگی کا یہ طریقہ یاد رکھیے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں دعا کیا کرو، بتایا جا رہا ہے۔ اور سجدہ کب ہوتا ہے؟ سجدہ نماز میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو کیا بندہ سب سے قریب ہوتا ہے؟ مصیبت، پریشانی، تکلیف، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، آندھی طوفان، زلزلے، کچھ بھی ہو، آپ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیجئے، نماز قائم کر دیجئے، سجود کیجئے، سب سے قریب ہم رب سے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات؟ سب سے قریب اپنے رب سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ حل ہم کو پسند نہیں، یہ حل پسند نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ دے دو یار، یہ پانچ ٹائم نماز پڑھنا وہ سب نہیں ہوتا۔ صحابہ کا حال یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں کئی ہیں، میں صحابہ کے تعلق سے بیان۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اتنے خوش ہوئے جب نماز آئی کہ وہ صرف فرض نہیں، فرض کے علاوہ بھی پوچھتے تھے اس کے علاوہ کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض کے علاوہ نفل انسان پڑھ سکتا ہے۔ نفل میں پھر جو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مختلف نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے نا، مختلف نمازیں۔ پھر کچھ نمازیں ایسی بھی جو مختلف مصیبتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الکسوف ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن میں، صلاۃ الخوف ہے جب میدان جنگ میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں بتائی، تو گویا صرف فرض نماز نہیں، نفل، اور نفل کے کتنے اقسام ہمارے پاس موجود ہے، اتنی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی۔ لیکن افسوس کی بات ہے جو 5 فرض ہے ہم سے وہی نہیں ہوتا ہے، جلدی 5 فرض نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں کر کے سکون کی زندگی میں سمجھتا ہوں کیسے ہم حاصل کر پائیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر ہمارا باس یہ بول دے کہ 5 ٹائم اگر تم یہ عمل کر لو تو تنخواہ اتنی ملیں گی،
ابھی تنخواہ آپ کی 10,000 ہے، تنخواہ میں 15 کر دوں گا، ہر وہ عمل جو 5 وقت بول رہا ہے، جو بھی عمل بول رہا ہے، یہاں کھڑے رہنا، وہ کام کرنا، 1,000 بڑھا دوں گا، تو فوراً ہو جائیں گے. اور باس کو بولیں گے ایکسٹرا کر سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا کر سکتا ہے کہ میں 5 کے علاوہ بھی کچھ کروں کیا؟ باس بولیں گا ٹھیک ہے، شام میں 1 کر لو، صبح 1 کر لو، آدھی رات کو 1 کر لو، فلاں کر لو. باس یس بالکل میں سب کر رہا ہوں، تنخواہ میرے کو 15 سے بڑھا کے 20 کر دو تم، باقی سب بھی اور بھی کر دیتا ہوں. رب العزت لاکھوں نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، لاکھوں نعمتیں یاد رکھیں جس کو شاید ہم گن بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے. اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم گنتے بھی نہیں ہیں، گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ گنتے بھی نہیں ہیں، جو بالکل عام معمول ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس جب نعمت نہیں ہوتی، اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے. اللہ نے ہاتھ دیے، اس کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں ہم، لیکن جب بغیر ہاتھ والے کسی شخص کو دیکھیں تب احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے ہاتھ، کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں ہونے تو کتنی تکلیف اس کو، نہ کپڑے بدل سکتا ہے، نہ سامان اٹھا سکتا ہے. اللہ رحم کرے، گر گیا تو خود بھی نہیں اٹھ سکتا. تو یہ ہے نعمت. لیکن نماز نہیں، نماز مت بولو آپ، باقی ساری چیزیں تھی. نعمتوں کو یاد کیجیے اللہ کی، تو شکرانے میں نماز بھی ادا کریں گے ہم. فرض نہیں، اس کے علاوہ جیسا صحابہ نے کیا، فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے اتنے زیادہ کہ تہجد جو نہیں پڑھتا اس کو وہ تو بہت زیادہ تقوی والا سمجھتے بھی نہیں تھے. تہجد گزار، تو یہ تو فرض ہے نا، وہ بولتے تھے. اس کے علاوہ کیا کرتا تو اس سے معلوم ہوگا تقوی کیا ہے. فرض تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو نماز کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153 میں فرمایا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اصول بتا دیا، مصیبت، پریشانی، تکلیف، فتنہ، فساد، کچھ بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے شروع کر دیجئے نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے، آپ جیسی کو مصیبت، پریشانی، مشکل آتی، آپ فوراً نماز کے لیے دوڑتے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ آندھی طوفان میں آتا ہے نماز کے لیے مسجد دوڑتے. آپ سفر سے آتے نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، نفل نمازیں. سمجھ رہے آپ کتنی؟ آپ نماز سے پہلے جاتے تحیۃ المسجد پڑھتے، بیٹھنے سے پہلے وضو کرتے، مسجد میں تحیۃ الوضو آپ پڑھتے. اس کے بعد کتنی نمازیں، جو سورج نکلنے کے بعد، سورج بیچ میں آنے کے بعد، یہ فرض نمازوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نفل پڑھتے دیکھا کہ اتنی نمازوں کے علاوہ بھی. پوچھا گیا نبی آپ تو بخشائے ہیں، پھر کیوں پڑھتے اتنا؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز شکرانہ ہے اللہ کا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کچھ نہ ہو سکے تو 5 وقتہ فرض نماز تو ضرور. خوشحال زندگی کا تصور بھی مت لائیے ایمان عمل صالح کے بعد اگر نماز آپ نہ پڑھتے ہو تو، چونکہ عمل صالح میں یہ سب سے افضل ہے، چونکہ ایمان کے بعد نماز کے درجہ آتا ہے نا، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دوسرا نمبر ہے اس کا. سمجھ رہے آپ؟ اور بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے. اس کے بغیر کوئی چیز تصور بھی مشکل ہے، محال ہے کہ اچھی زندگی ہو. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. چونکہ ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ نہیں ٹی وی اور پتہ نہیں کہاں ہے، مطلب ٹی وی، تجارت اور سب چیزیں ٹھنڈک بن کے بیٹھی، جبکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. مطلب جس کو دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے کہ ہے کچھ. آنکھوں کی ٹھنڈک آپ فرمارے نماز ہے، یاد رکھیں. اور فرض کے علاوہ بھی آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں. مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، تم رات کا قیام ضروری کیا کرو، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. تہجد فرض کے علاوہ بتا رہے ہیں، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء نیک لوگوں کی عادت تھی. تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت تھی. پھر فرمایا اور کہا، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے. رات کا قیام انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو خود بخود مصیبت اور پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. تو رات کا قیام اللہ سے قریب، یہ فرض کے علاوہ بتایا جا رہا ہے. اور نمازوں میں سب سے افضل نماز پہلے فرض اور پھر نفل ہے، اور یہ نفل کی بات ہو رہی ہے. جب نفل سے ہو جاتا ہے تو فرض سے کتنا ہوتا ہوگا بندہ. تو کہا یہ تم کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. سنیے دوسرا فائدہ، گناہوں کو مٹاتا ہے. رات کے قیام کو لازم جان لو، یہ تم کو قریب کرتا ہے اللہ سے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے تم کو، اور پھر فرمایا جسمانی بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. 4 فائدے رات کے قیام، 4 فائدے رات کے قیام. ایک، اللہ سے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے دیکھا گناہوں کو مٹاتا ہے. تیسرا برائیوں سے روکتا ہے. اور چوتھا جسمانی بیماریوں کو دور. بہت سارے لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے. رات کی نماز، تہجد، قیام، اس کا حل ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں. تو یہ دوسرا اصول تھا خوشگوار زندگی کا. تیسرا اصول، ایک پرامن، خوشگوار، اچھی زندگی اگر ہمیں چاہیے تو تیسرا اصول ہے تقوی، جس کا معنی ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، ہر حرام کام سے روک دے اور اس کو نیک کام کی طرف رغبت دلائے. تقوی کیا ہے؟ بندہ حرام کام سے، معصیت اور گناہ سے اللہ سے ڈر کے اپنی نفس کو روک دے اور نیکی کی طرف بڑھے. یہ تقوی ہے. تقوی اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ تقوی دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو
دور کر دیتا ہے۔ یہ تقوی کی خصوصیت کیا ہے؟ دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ مطلب یہ کون سی مصیبتوں کے لیے کام آ رہا ہے؟ دکھ تکلیف اور پریشانیوں کے حل ہے۔ کس کو دکھ نہیں ہے آج؟ کس کو پریشانی نہیں ہے؟ کون سا انسان تکلیف پہ نہیں ہے؟ یہ تقوی اس کے لیے علاج ہے، یاد رکھیے۔ یہ تقوی خوشگوار زندگی کا بہترین اصول ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے رکنا اور نیکی کی طرف متوجہ نہ بڑھنا۔ اللہ رب العزت سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2-3 میں فرماتا ہے۔ دیکھیے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے، نکلنا آسان کر دیتا ہے تقوی اختیار کرنے سے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ پریشانی مشکل نہیں، تقوی کے فائدوں میں یہ ہے کہ مصیبت پریشانی دور ہوتی ہے اور روزی ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے لا یحتسب، سوچا بھی نہیں ہوگا ہم۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بس مختصر رکھتا ہوں، بہت طویل واقعہ ہے۔ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو نوجوان کو گرفتار کر لیا، رومی جنگ میں پکڑ لیا ان کو رومیوں نے، اور ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا۔ ان کے والدین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ تو کہا تقوی اختیار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ تو انہوں نے استغفار کی کثرت کر دی، تقوی اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے صحابی میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، رات میں اچانک بیڑیاں ٹوٹ گئی، لوہے کی زنجیریں ٹکڑے ہو گئے، میں اس بیڑیوں میں سے نکل کے ایک اونٹنی میں نے جو باڑے میں سے نکالی اس پہ سوار اور بھاگنے لگا، اور اس کے پیچھے کئی اونٹنیاں اور اونٹ بھاگنے لگے، مطلب باڑا کھل گیا، سب بھاگنے لگے۔ میں صبح فجر سے پہلے گھر پہنچا، آ کے والدین کو آواز دی تھی، والدین دوڑے آئے، آواز سن لی بیٹے کی، سمجھ کے بیٹا آیا ہے، ملے مسجد میں فوراً جو فجر کی نماز کے لیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہا اللہ کے رسول ہم نے تقوی اختیار کیا، استغفار کی کثرت کی، بیٹا چھوٹ کر آ گیا۔ اس بیٹے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جس اونٹنی پر بھاگا تو کئی اونٹ اس کے پیچھے چل کر آ گئے، اب ان اونٹوں کا کیا کروں؟ یہ تو اپنے نہیں ہے نا، دشمن کے ہیں، دشمن کے باڑے تھے، اب ظاہر جان بچانے کو ان کا اونٹ لے کر بھاگے، دوسرے بھی آ گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ دنیا کی مصیبتوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اونٹ اب تم رکھ لو، کہاں سے روزی ملی؟ جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقوی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، تقوی یہ رزق میں اضافے کے لیے، تقوی مصیبت کے لیے، تقوی پریشانی کو دکھوں کو دور کرنے کے لیے، مخرجہ دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے نجات کا یہ جو ہے ذریعہ یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت 4 میں اللہ نے فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، امرہ یسرا، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ آج میرے کام بہت مشکل ہو گئے، نہیں ہو رہے ہیں، تو تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرنے سے کام خود بخود آسان ہو جائے۔ امرہ یسرا، آج کس کا کام ہے جو پریشان نہیں ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے۔ اب کے کام کے اندر اگر آسانی چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے تقوی کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں فرمایا اور کہا تقوی کے تعلق سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرما رہا ہے اگر یہ بستی والے، کیا فرما رہا اللہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ بستی والے اگر ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے اس قوم کے لیے اگر یہ ایمان لا کے تقوی اختیار کیا۔ آج ہمیں نہ کھل کر گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے، نہ چھپ کر گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ تقوی آج ہماری زندگیوں سے غائب ہے، یاد رکھیے تقوی دل کی کیفیت ہے، یہ ظاہر سے بھی کبھی نظر آ سکتا ہے لیکن ضرور نہیں، اصل کیفیت اس کی دل کی، ورنہ سامنے کوئی انسان متقی پرہیزگار بتاتا ہے اور پیچھے جا کے گناہ کرتا ہے۔ تقوی بڑی اہم چیز یاد رکھیے، اور یاد رکھیے تقوی اگر اختیار نہیں کریں گے تو نعمتیں جو دی ہوئی ہے وہ چھن جاتی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جب شکرانہ نہیں ادا ہوتا اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک قطع ہوئی، جنت سے نکالے گا، شیطان نے ایک نافرمانی کی اللہ کی، جنت سے نکالا گیا اور ملعون ہوا قیامت تک کے لیے، مطلب تقوی کے خلاف کام کیا، حرام کام کیا شیطان نے، کہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کر آدم کو، کہا میں بہتر ہوں آدم سے، نتیجتاً ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، مردود ہو گیا، دھتکارا گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا نعمتوں کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور تقوی اختیار کریں، یاد رکھیے، ورنہ رہی سو بھی نعمت جو انسان کے نعمت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ گناہ اور معصیت کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے، چونکہ تقوی کے خلاف عمل ہے کہتے تھے، اور یہ بات انہوں نے تابعین سے کہی، اور اس بات کو جو صحیح بخاری میں جو ہے امام بخاری نقل کیا، وہ تابعین سے کہہ رہے ہیں
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ آج تم ایسے ایسے عمل جو تم کرتے ہو اور جن کو بال سے بھی تم جو ہے زیادہ اہمیت، مطلب الفاظ آج تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، مطلب تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، جبکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو جو ہے ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ آج تم تابعین کچھ ایسے گناہ کر رہے ہو جس کو معمولی سمجھ رہے ہو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھ رہے ہو، تو لہٰذا ہمیں تقوی اختیار کرنا۔ چوتھا اصول خوشگوار زندگی کا، ایک اچھی زندگی کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار یہ ایک بہت خوشگوار زندگی کے لیے ایک بہترین اصول ہے۔ اور جب انسان پر جو مصیبت آتی ہے، جسمانی بیماری آتی ہے، ذہنی اور روحانی اذیتیں جب اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ استغفار سب سے بہترین طریقہ ان سب سے نکلنے کا، ان سب سے بچنے کا ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا۔ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ جو کام کرتا پلٹے گا تو استغفار کرتا ہے، جو پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، استغفار جو گناہ ہو چکے اس کی معافی مانگنا۔ تو ہر آدمی جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار۔ کیونکہ توبہ رجوع کرنا وہ کیسے کرتا ہے؟ استغفار کر کے انسان۔ استغفار مطلب اللہ میں اپنے گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں، تو سے معافی مانگتا ہوں اس کے۔ استغفار کی کثرت، توبہ اور استغفار بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، خوشحال، خوشگوار، بہترین زندگی کے لیے۔ سورہ شورى آیت سورہ نمبر 42 آیت نمبر جو 30 میں اللہ نے فرمایا رکھا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت اور پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، حالانکہ ہم تو تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ ہم تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن ہم اتنے اعمال برے کرتے ہیں کہ عذاب جو بھی ہم پر آتا ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری کمائی بھی یاد رکھیے، جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی یاد رکھیے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تو گناہوں کی معافی کے لیے استغفار یہ طریقہ ہے۔ جتنے گناہ ہوتے چاہے کتنے ہو، سمندر کے جھاگ کے اتنے ہوں، استغفار اس کو مٹا سکتا ہے، یاد رکھیے، جبکہ وہ سچے دل سے کر کے توبہ کر لے۔ استغفار کیا، آج استغفار اور توبہ ہم بس رسمی سمجھتے ہیں آپ، کسٹمری۔ نماز ہو گئی، نماز کے ادھر ادھر دیکھنا، تھوڑا سا ادھر ادھر، کوئی دیکھ رہے تو نہیں، کوئی دیکھنے جب دیکھ لے نہیں دیکھ رہے جھٹ سے کھٹ 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 2-3 بار ہاتھ یوں کرے، توبہ، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کا کیا معنی ہے؟ استغفار کا معنی ہے جب گناہ کرو تو جب پڑھو، ایسا دیکھو کسی کو یا حرام چیز کو دیکھو، استغفر اللہ استغفر، یہ استغفار اور توبہ ہے۔ کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا چھپ کے دیکھ کے گالوں کو پیٹنا، یہ توبہ ہے۔ استغفار یہ کہ گناہ کرتے جاؤ اور استغفار پڑھتے جاؤ، گناہ کرتے ہو استغفار پڑھتے جاؤ، یا گناہ کی چیز دیکھو تب استغفار پڑھو تاکہ شاید معاف ہو جائے۔ یہ ہمارا اصول۔ توبہ اور استغفار کا معنی یہ، اور سچی توبہ کا معنی یہ بندہ اس گناہ کو کم از کم دوبارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بندے ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے دوسرا گناہ ہوگا اس سے، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے توبہ، اور توبہ کے لیے انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ آئیے، خوشحال زندگی میں جو چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 سے لے کر 12 میں فرماتا اور کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کرے، اے میری قوم تم اللہ کا سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، رب انہ کان غفارا، تو یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا، نفع بخش بارش دیں گا۔ آج بارش کی کمی ہے، استغفار، گناہ کی کثرت ہے، استغفار ہوتا نہیں، گناہ تو کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب آسمان سے موسلا دھار بارش اور بہترین فائدہ مند بارش برسائیں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، اولاد میں اضافہ کر دیں گا۔ یمدد اموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں جو ہے باغات عطا کریں گا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں گا۔ 5 فائدے ہیں ایک استغفار کے۔ کیا کیا فائدے ہیں؟ پہلا، اللہ معاف کریں گا، معاف کریں گا استغفار کی وجہ سے۔ دوسرا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا، دنیاوی فائدہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا کریں گا؟ مال بڑھا دیں گا، اولاد بڑھا دیں گا، کھیتی باڑی بڑھا دیں گا، اور ساتھ میں نہریں جاری کر دیں گا۔ سب کچھ جو خوشحال زندگی کے لیے چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے۔ سب کچھ یاد رکھیے، استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار کیجیے۔ اور یہ جتنے نکات میں نے اب تک لیے، چوتھا تھا یہ، اور اس کے علاوہ 11 لوں گا، یہ ہر نقطے پہ، ہر نکات پہ میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر اور بیان ہے۔ پچھلے سالوں میں جو میں نے ہر نقطے پہ، ایمان و عمل صالح، اس پہ آپ کو مکمل، استغفار کی بات ہو رہی، مکمل بیان اس میں،
اسی طرح تقوی کے بارے میں مکمل بیان آپ کو ملے گا. تو ہر عنوان جتنے بھی ہیں سب پہ میں نے مکمل لیا ہے، مختصر لے رہا ہوں، یاد رکھیں. تو یہاں دیکھیے توبہ اور استغفار کا فائدہ، 5 فائدے بتائے جا رہے ہیں. کثرت سے کریں، یہی وہ سب چیزیں جو انسان کو لگتی ہے. اولاد نہیں ہے، استغفار کرے. کھیتی باڑی برابر نہیں ہو رہی ہے، ایگریکلچر، استغفار کیجیے اللہ سے. نہریں نہیں ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، استغفار. بارش نہیں برس رہی ہے، استغفار. مال میں کمی ہے، استغفار کی. استغفار کی کثرت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، 70 to 100 ٹائمز. یہ ہمیں ایک تعلیم تھی کہ جب نبی اتنا کرتے ہیں تو امت کتنی کثرت سے کرے. جیسے کہ نبی تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ہم تو گناہ گار ہے نا. تو لہٰذا کثرت کرے استغفار کی. اسی طرح 5واں اصول جو خوشگوار اور اچھی زندگی کے لیے، وہ اصول کیا ہے؟ آئیے اصول دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے، وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کیجیے اور کثرت سے دعا کیجیے. یاد رکھیے کثرت سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے اللہ سے کثرت سے دعائیں کیجیے اور مانگیے. ہر مصیبت کا حل یاد رکھیے دعا بہت اہم ہے. یاد رکھیے دعا کا کرنا. جامع ترمذی، سنن جو ابو داؤد اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے. اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس ہاتھ کو کیسے خالی واپس لوٹائے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو کیسے خالی لوٹائے. اور اللہ تعالیٰ جب انسان دعا کرتا ہے تو 3 میں سے کوئی ایک شکل میں اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. الاداب المفرد کی روایت ہے کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور اس کو عطا کرتا ہے. پہلا، اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے، جیسا مانگا ویسا. دوسرا، اس کو ذخیرہ آخرت، توشہ آخرت بنا کے رکھ دیتا ہے کہ آخرت میں اجر دوں گا. اور تیسرا، اس دعا کے بدلے دنیا کی کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. 3 میں سے ایک بینیفٹ ہے ہی، یا تو قبول کر لیں گا ہو بہو، یا تو کوئی مصیبت کو ٹال دیں گا دنیا میں، یا آخرت میں توشہ دیں گا. اور آخرت میں کیسا دیں گا؟ ایک روایت میں آتا ہے جب آخرت میں لوگ جائیں گے اور کہیں گے اللہ نام عمل میں کچھ ایسے اعمال ہے جو ہم نے کیے نہیں، تو بتایا جائیں گا یہ وہ دعائیں تھی جو قبول نہیں ہوئی، اس کا نتیجے میں یہ اعمال ہے. تو بندہ کہیں گا کاش اللہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں کیا ہوتا، اتنا بدلہ ملے گا. دعا اللہ سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے. مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، وسیلے کی ضرورت ہے. وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے اپنے شرائط اور کنڈیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سیدھے سنتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں اکثر نے بغیر وسیلے کی دعا کی. اکثر صلہ بھی ہے لیکن اسے کنڈیشن ہے، یاد رکھیے ابھی وقت نہیں ہو سب لینے کا، لیکن اکثر نے سیدھے دعا کی اور اللہ سنتا ہے. یاد رکھیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لاؤ اور لشکر کو لے کے چلے، چرند اور پرند اور جانور اور انسان سب چلے بارش کے لیے، نماز استسقاء کے لیے. بارش نہیں ہوئی تھی، دعا کے لیے نکلے، آدھے راستے تک چلے، راستے تک واپس چلو، دعا کی ضرورت نہیں ہے. دعا قبول ہو گئی. لوگوں نے کہا ہم تو بارش کی دعا کے لیے گئے تھے، دعا تو ہوئی نہیں، پھر بارش کیسا ہوں گی؟ تو کہا جب ہم چلے تھے میں نے دیکھا ایک چونٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہے اور اپنے پیر اوپر کر کے اللہ سے دعا کری، اللہ نے اس کی سن لی، اب ہم دعا کی کرنے کی بارش کی ضرورت نہیں، اور وہ لوٹ کر چلے. تو اللہ تو وہ ہے جو چوٹیوں کی سنتا اور سیدھے سنتا ہے. حدیث میں یہ نہیں کہ چوٹی نے وسیلے سے مانگا، سیدھے مانگا اللہ نے. ٹھیک ہے، مانگیے کثرت سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ارے بہت مانگی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. ارے میرے بھائی کیا فائدہ ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا نہیں ہو رہا یہ بولیں گے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ ملے گا. کوئی مصیبت ٹل رہی ہے آپ کی، آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے. دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ کبھی دعاؤں کو نہیں سنتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سنتا ہے لیکن ریزلٹ کیسا دیتا ہے وہ ہم کو سمجھتا نہیں. یہ اصل مسئلہ ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، یہ اصل چیز. اسی طرح دعا کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ آیت خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اللہ سیدھے سنتا ہے. کیسے؟ اس سورہ بقرہ کو آپ اٹھائیے، جب بھی اللہ رب العزت سے جب بھی لوگوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ آپ چاند کے بارے میں بتائیے، آپ حائضہ عورت کے بارے میں بتائیے، اب حج کے بارے میں بتائیے، تو اللہ نے کہا قل اے نبی کہیے، قل اے نبی کہیے، قل اے نبی کہیے، یہ لفظ آئیں گے. لیکن دعا کا جب پوچھا قل کے لفظ وہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا کہو؟ فَأَنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ فرماتا اِنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان سے قریب ہوں. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہی نہیں کہا، وہ قل کا لفظ ہی غائب ہے. باقی ہر جگہ قل 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 کے لفظ ہے. نبی آپ کہیے، نبی کو بیچ میں رکھا گیا. یہاں کہا گیا اللہ تم سے قریب ہے، قل کا لفظ ہی نہیں ہے. نبی آپ کہہ دو. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، کہہ دو میں قریب ہوں. لیکن وہاں قل نہیں ہے لکھا ہوا لفظ، اتنا قریب ہے کہ ضرورت نہیں وہاں سے وہ لفظ دیکھیے. ایک معجزہ ہے قرآن کا اپنے آپ. ہر جگہ سوال کے بعد ہے ان سے کہیے، ان سے کہیے قل قل، یہاں قل ہی نہیں.
پوچھتے ہیں میرے بارے میں، فانی قریب، تو میں ان سے قریب ہوں. اور اللہ نے فرمایا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جو مجھ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو دعائیں کیجیے، کثرت سے کیجیے، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ سے کیجیے، اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے. چھٹا اصول جو ایک خوشگوار زندگی کے لیے سکسth جو رول ہے وہ یہ ہے ذکر الہی، ذکر الہی، ذکر الہی. اور یہ ذکر الہی خاص طور سے جن کے دل بے چین ہیں اور دل کی بیماریوں میں لوگ مبتلا، ان کے لیے ذکر الہی. ہر ایک چیز کا اپنا ایک الگ بینیفٹ ہے. ان جنرل خوشحال زندگی کے لیے سب ضروری ہے. اس کا خاص بینیفٹ ہے دل جو آج پریشان ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. دل کا اطمینان کہیں بھی نہیں ہے، کوئی گولی دوا میں بھی نہیں. بیماری ہوتے آپ کھائیے، لیکن اصل اطمینان جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں یاد رکھیں. اور ہم ذکر سے تو اتنے غافل ہیں، میں کیا بتاؤں ذکر کے تعلق سے، کہ ہم سے تو چھوٹے چھوٹے ذکر سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، السلام علیکم، یہ نہیں ہوتا ہے. باقی تو دوسری باتیں ہیں، اسپیشل ذکر و اذکار کرنا، رات میں بیٹھ کے الگ سے بیٹھ کے لوگوں سے چھپ کر، وہ ایک الگ ہی بات ہے. یہاں تو جو کھلا ہے وہی نہیں ہوتا ہم سے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر اس لیے کہ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت 28 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. یاد رکھیے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اسی طرح تلاوت قرآن، یہ سب بہترین جو ہے اللہ کی جو ذکر میں سے. اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ جو ہے، اسی طرح جو ہے اللہ اکبر، یہ اہم ذکر نماز کی بات ہم کرتے ہیں تینوں تسبیح کی شکل میں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمے ہیں جو ہے تو دو، لیکن میزان میں اتنے بھاری ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری بننے والے. میزان میں بڑے بھاری، دو کلمے ہیں زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. ایسے کئی ہیں، بہرحال میں نے بس ایک نمونے کے طور پہ رکھے. ذکر و اذکار آپ پہلے جانیے کیا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. آج ہم دیکھتے ہیں دل کا اطمینان غائب ہے، اور لوگ شراب میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ٹی وی میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ڈرگز میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ انٹرٹینمنٹ میں اپنا دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ سیر و تفریح میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں. دل کا اطمینان صرف اور صرف یہاں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہمارا دل سکون پاتا ہے. یہ تھا چھٹا اصول. ساتواں اصول جو ہمیں اختیار کرنا ہے خوشحال اور ایک اچھی زندگی کے لیے، وہ ساتواں اصول کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا شکر ادا کر. شکر ادا کر. آج ہم بڑے ناشکرے ہو چکے ہیں، نعمتیں لا تعداد لیکن ناشکری بڑھتے جا رہی ہے. شکر گزار بندے بنے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں گنیں گے تو گن نہیں پائیں گے. جب ہم شکر نہیں کریں گے تو جو ہے وہ بھی چھین جائیں گی. اس بات کو یاد رکھیں. نعمتوں کی باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ورنہ جو نعمت ہے وہ بھی چل جاتی ہے، اگلی ملنا تو دور، جو پچھلی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر نعمت پہ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارا رب نے یہ خبر دے دی ہے، تم کو خبردار کر دیا ہے اس معاملے میں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت. شکر کرو گے تو اور دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کروں گا، اور میرا عذاب اللہ فرمانا بڑا سخت ہے. تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا. اللہ فرما رہا ہے اللہ جو قوموں کو عذاب دے رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے کی، اگر تم کیا کرو. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کیسے کرو کہ خلوص دل سے ایمان لاؤ، یہی شکر ہے اس کا، تو اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے. تو خلوص دل سے ایمان لانا اللہ کے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے. اور یہ شکر میں کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، اتنا سب کچھ دیا. آج بہت سارے لوگ ہیں انسانیت میں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اپنے بنانے والے کو مانتے ہی نہیں، اس کے طریقے بھی جیتے. شکر کرو تو اللہ کو کیا پڑی پھر قوموں کو عذاب دینے کی. شکر کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں. اور جو ہے ایک سچا مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہو، شکر ادا کرتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، تمام تعریف ہے اس اللہ. معلوم آپ کو کوئی جیا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، اور کوئی مر بھی گیا تو تعریف اللہ کی شکر ہے. معلوم آپ کو. لیکن ہمارے پاس ذکر بھی خاص ہے. کوئی اگر اولاد کی پیدائش پہ الحمدللہ کہے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، کسی کے انتقال پہ الحمدللہ کہے تو جان لے لیں گے. اللہ کی تعریف تو کم نہیں ہوتی کسی کی جینے اور مرنے سے. الحمدللہ علی کل حال، جو حال میں اللہ کی تعریف، تمام تعریف اللہ کی.
الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تو میں جیوں مروں بیمار رہوں صحت مند رہوں، تعریف تو اللہ کی، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، ایک سچا مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو ہے آزمائش میں چاہے کتنے مبتلا ہو وہ اللہ کے شکر کے خلاف کام کبھی نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نمازیں پڑھتے، جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ بھی بخشائے، آپ نے فرمایا اور کہا کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، شکر گزار بنے اللہ کا، یہ بڑا بہترین اصول ہے۔ آئیے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آٹھواں اصول ایک خوشگوار زندگی کا ہے، ایک ہیلدی لائف کا ہے، ایک اچھی زندگی کا ہے، وہ ہے صبر۔ شکر اور صبر یہ دو عظیم نعمت ہے، جس کو مل جائے نا اور ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اور ایک غائب ہو تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ صبر کہ تو صبر آپ کو شکر کرنے لگاتا ہے، اور آپ جب شکر کرتے ہو تو آپ میں صبر پیدا ہو۔ تو صبر یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی بڑی کمی نظر آتی ہے ہمارے پاس۔ جزا اور فضا، رونا اور دھونا، تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ صبر کیجئے، چاہے کسی کی موت ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے، کوئی آزمائش سے آپ گزرے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ یاد انبیاء کا آپ صبر دیکھیے، کئی مثالیں ہم کو ملیں گی۔ بیماری میں صبر دیکھنا تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، قوم کا مذاق اڑانا اور تکلیف دینا 950 سال تک، اتنے لمبے زمانے تک کنٹینیوسلی، تھوڑے دن آپ کو ٹیز کیا نا، چڑھایا تو پاگل ہو جاتے انسان۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کو ستا رہے ہیں، لیکن صبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکی اور مدنی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی، صبر بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں یہی فرمایا نا کہ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے ہے نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر ایک بڑی اہم نعمت ہے، پھر آزمائش چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہم صبر کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان کو جب جو تھکاوٹ یا بیماری محسوس ہوتی ہے، یا اسے کوئی غم ہوتا ہے، جو ہے غم سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو ثواب بھی دے کر جاتی ہے اگر اس پہ صبر کرے تو، تاکہ ہم سنبھل بھی جائیں اور صبر کرنے کا فائدہ بھی لے لیں۔ ہر تکلیف مسلمان کو فائدہ دیتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے اسے جس طرح سے درخت کے پتے جھڑ کر گر جاتے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو۔ اسی طرح 9واں اصول ایک خوشگوار، ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک ایسی زندگی جس سے ہم خوش ہو جائے، دنیا اچھی ہو آخرت اچھی ہو، اس کا ایک اصول ہے، وہ ہے اللہ پر توکل، اور خاص طور سے رزق میں جس کی کمی ہے اس کے لیے بڑی اہمیت۔ توکل بھروسہ اللہ پر بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ ان، جس کو بولیں گے اپون اللہ، یہ ہے توکل۔ تو توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ جو ہے 9واں اصول ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑا اہم اصول ہے، جن پر دشمن سوار ہے، جن میں رزق کی کمی ہے، لوگ ان کے خلاف ہتھ کنڈے چلتے ہیں، توکل کرے اللہ پر، یاد رکھیے۔ خوشگوار زندگی کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 نے فرمایا، کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا اور کہا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور وہی ہمارا سرپرست، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ تو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، رزق کی کمی ہو، توکل کیجیے اللہ پر، اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو راستے کھول دیں گا۔ سب سے سخت وقتوں میں بھی جو ہے لوگوں نے توکل کیا اللہ پر، اللہ نے نکالا۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں توکل کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جنگ کا ماحول تھا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے ایک جھاڑ دیکھا گیا، اس جھاڑ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی، نیچے سو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں تو چھوٹی ہوتی ہے، سہارا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر چھپ گئے چھاؤں کے لیے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جاگنے کے بعد ہم کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوئے تھے، ایک شخص نے آپ کی تلوار نکالی اور آپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور سر پر سوار ہو کر کہا، اے محمد تم کو اب کون بچائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ۔ تو کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تم کو مجھ سے اب کون بچائیں گا؟ اللہ اور کون؟ توکل اس حالت میں بھی دیکھی توکل کہ اللہ اور کون، سوال ہی نہیں آتا۔ تو اس کے بعد وہ شخص پیچھے ہٹ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا یہ وہ شخص تھا دیکھو جس نے میرے ساتھ کیا، اور اللہ کے رسول نے اس کو بالکل نہیں ڈانٹا، روایت میں ڈانٹا نہیں، بعد میں یہ تھا تلوار لے کے آیا، معاف کر دیا، بازو بٹھا دیا، اور جب بیٹھ گیا تو کہا یہ وہ شخص۔ ایک روایت میں آتا وہ سوار ہو گیا اور اس نے تلوار رکھی، کہ اب کون بچائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد توکل کے ساتھ کہا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی، کہا ڈر گیا ہو۔ پھر جب گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لی اور کہا اب تجھے کون بچائیں، اب تجھے کون بچائیں۔ سمجھ رہے بات؟ توکل بڑی اہم چیز ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھنا۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے اللہ پر، کہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، شام جو ہے پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسی ہی روزی دیں گا۔ کیسا توکل؟ جیسا پرندے کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ اور پھر کیا کرتے ہو؟ تو گھونسلوں سے نکل کر چوکتے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا ہے نا۔ تو پرندوں کے ایسا توکل۔ تو اب کوئی شخص یہ نہ بولے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا پرندوں کے ایسا توکل کرتے ہوئے۔ پرندے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام لوٹتے ہیں، تو نکلو اپنے گھر سے تو اللہ پر توکل کر کے دیکھو اللہ روزی دیتا ہے۔ آج ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے بس گھر میں پڑے کام نہیں ہے، بلکہ بھروسہ کر کے نکلو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھیے، آپ مدینہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات بھائی چارہ کسی سے باندھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سے مواقعات بھائی چارہ باندھا گیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، بازار کا راستہ بتا دو۔ اپنے تو علاقے کے مالدار رئیس تھے مکہ کے، اب تو لیکن سب کچھ چلا گیا وہاں، یہاں بازار نکلتے ہیں، جا کر کماتے حلال روزی، حمالی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاندھے پہ مال اٹھاتے ہیں، شام آتے تو پنیر اور کھجور ساتھ لاتے ہیں، مطلب وہ غذا کھانے کی چیز تھی اس زمانے میں، وہی کھایا جاتا تھا، لے کر آ کر کھاتے۔ توکل تھا نا، نکلے لے کر۔ آج ہمارے پاس نوجوانوں کا مسئلہ ہے روزی نہیں ہے، ارے بھائی کچھ کرو، نہیں کچھ بولے تو وہی کروں گا جو میرے کو کرنا ہے، باقی نہیں کرتا، جاؤ پھر زندگی گزار۔ آج لوگوں کو دیکھا گیا چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کی اور آج ایسے بڑے بڑے تاجر بن بیٹھے ہیں کہ لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، ہے نا۔ توکل کیا نکل ہمارا کیا تھا؟ میں نے تو MBA کیا ہوا تو سوال نہیں آتا مینیجر سے نیچے کی پوزیشن پہ کام کروں گا۔ MBA ہو تو وہ کرسی اٹھا کے وہاں تھوڑی رکھ سکتا ہوں، اس کے لیے تو چپراسی رہتا نا، پیون رہتا، میں MBA ہوں، میں تھوڑی کرتا۔ تو لوگ بولتے ہیں السلام علیکم MBA صاحب، جاؤ تم ادھر ہی رہو، اپنے گھر پر ضرورت نہیں۔ تو کوشش کا مادہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے یہی پوزیشن پہ بیٹھوں گا تو مجھے روزی ملیں گی اور یہی کام کروں گا تو میرے لیے ہے۔ نکل جائیے، یاد رکھیے، محنت کیجیے، جو اللہ موقع دیتا دیکھیے اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں لوگوں کو توقع نہیں کی کچھ کر سکتے دنیا میں، وہ کارنامے کیے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں، سمجھ رہا۔ توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، یہ بڑا اہم اصول تھا، 10واں اصول جو رزق میں اضافہ کریں گا، مصیبتوں کو دور کریں گا، پریشانیوں کو دور کریں گا، خوشحال زندگی دے سکتا ہے، وہ ہے قناعت۔ قناعت سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو غنی کر لینا، یا دوسرا معنی ہے کم خرچ میں خوش ہو جانا، یا کم نعمتوں میں خوش ہو جانا، کم چیزوں میں خوش ہو جانا۔ قناعت مطلب جتنا ہے اتنے میں خوش، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ اور خوش رہو، قناعت پسند، ایک دم عام الفاظ میں۔ کم مال میں خوش رہنا، کم چیزوں میں خوش رہنا اور دوسروں سے امید نہ کرنا، یہ ہے قناعت، سمجھنا۔ کہ انسان جو ہے ایک سیلف اسٹیم ہو اس کے اندر، کہ وہ جو اللہ نے دیا اس میں کنٹینٹ، اس میں بالکل مطمئن ہو وہ، اور بس جتنی چادر اتنی پیر پھیلاتا اللہ کا شکر کرے۔ قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ قناعت پسندی بہت سارے جو فائدے دیتی ہے یاد رکھیے انسان کو۔ اور قناعت پسندی اگر پیدا کرنا ہے، جتنا ہے اتنے میں خوش رہنا ہے، تو اس کا اصول صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ اصول کیا ہے؟ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، ارے اس کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، اس سے کمپیئر کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی دوسری نعمت جو اس کو ملی ہے حقیر سمجھتا ہے، ارے یہ چھوٹی ہے۔ اور جب اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت کچھ۔ وہ آدمی کار میں جا رہا ہے، میں ٹو ویلر پہ جا رہا ہوں، ارے اس کے اس کار ہے، اپنے کو کیا ملا دنیا میں؟ کچھ نہیں ملا اتنا محنت کر کے۔ آپ اس کو دیکھیے بازو جو ہے جو پیدل جا رہا ہے، الحمدللہ، اپن تو ٹو ویلر پر جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ پیدل چلنے والا بس میں جا رہا ہے، اس کو دیکھے، بس والا جو بول رہا ہے میرے پاس اس کے ٹو ویلر اس کے پاس فور ویلر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے، اس کے بس کی بھی پیسے نہیں۔ اب جو پیدل چل رہا وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جو چل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ نہ چل سکتا، الحمدللہ، سمجھ رہے آپ؟ نعمت یہ آپ کو بولے میں چل نہیں سکتا، میرے لیے کیا ہے؟ اس کو دیکھے جس کو ہاتھ پیر نہیں، ہل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں تو چل نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو کر سکتا نا، اس کو ہاتھ پیر نہیں ہے۔ اب ایسا انسان جو کہہ رہا ہے نہیں اس کو ہاتھ پیر بھی کچھ نہیں، وہ اس کو کس نے؟ وہ دیکھیے اگر وہ با ایمان ہے تو الحمدللہ وہ ایسی حالت میں ایمان والا ہے، اس کا دل ذکر کر سکتا ہے، ایسی بڑی کوئی نعمت نہیں۔ سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سمجھ رہا؟ تو قناعت جب پیدا ہوں گی جب ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے اور جتنا اس میں خوش ہوں گے، کم مال کم نعمت، الحمدللہ جو ملا سب سے، قناعت پسندی ہم میں آئیں گی۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے، ایک عام اصول بتایا جا رہا ہے ایک اچھی زندگی کا، یہ ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے۔ پھر ہر آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کر لے، اس حدیث سے موازنہ کر لے اپنی زندگی۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو، ماحول اور اپنا اس کا پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک ہو، تو آپ نے فرمایا اور ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ ایک آدمی صبح اٹھے تو تندرست ہو، گھر میں اور باہر امن و امان ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، تو مطلب اللہ نے پوری دنیا جمع کر دی آپ کے پاس۔ آج یہ سب تو ہم اس کے اوپر کے لیے اللہ سے ناشکری کریں، اللہ نے کیا دیا، اتنی نمازوں کی بات نہیں بھائی، یہ
ان کو اتنے مال و دولت دیا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو ہی سب کچھ. اتنے مالدار لوگ ہیں، وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ وہ تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا، جو مصیبت آ رہی ہے اس پہ صبر نہیں، یہ سب ہم نے اپنا. ان کے پاس مال ہے، وہاں چوری ہونا، اللہ ہمارے پاس ہی چوری ہو جائے. کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا، ان کو تو اتنے لڑکے، ان کے بچے نہیں مرتے، ہمارا ہی دیکھو ایک تھا چھین لیے. تقدیر کو کوستے ہیں. جو تھا جو ہے سب سے قناعت پسندی، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شکر اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے. اور 11واں اور آخری اصول جو پرامن خوشگوار زندگی کے لیے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے. مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ تنگ دست کی مدد کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے تو وہ کسی مصیبت زدہ، کسی تنگ دست کی جو ہے دعا قبول اور مصیبت سے وہ بچے تو کسی تنگ دست کی وہ مدد کرے. مطلب ایسا انسان جو تنگ دست ہو، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کی آپ مدد کیجئے، اس کی مدد کیجئے، انشاءاللہ عزیز آپ کی تنگ دستی ختم ہو. یہ اس کا ایک اصول ہے، یاد رکھیں، ہے نا. اور ایک حدیث ابو داؤد کی آپ نے فرمایا اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اللہ بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو ہمیں کیا ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، تنگ دست کی مدد کی. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے، کسی کی مدد کی. آج یہ نہیں ہونا ہم کو، باقی سب ہونا. مدد تو بولیے ہی مت کی، تو مدد تو نوکر کرتا ہے نا. میں تو سیٹ ہوں، میں تھوڑی مدد کروں گا کسی کی. میں تو سوٹ بوٹ میں، میرے کو تب سوال نہیں آتا کسی کی مدد کرنا. اور یہ حالت دیکھی جاتی. ایک انسان سڑک پر جا رہا ہے، کوئی مال اس نے بھر لیا ہے، بارش کا موسم ہے، نوجوان ہٹے کٹے ہمارے عام زمانے کے تو مسٹنڈے جس کو بولتے کھڑے ہیں، بارش شروع ہو گئی. آپ یہ کمنٹس دیتے ایک دوسرے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارش ہو رہی. اب وہ بیچارہ مال بچا رہا اپنا، اس کے پیپر، اس کے بسکٹ، اس کا کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے، وینڈر ہے چھوٹا موٹا آدمی، اب وہ چھپا رہا ہے. تو اب کمنٹ دیکھیے، اس کو سمجھا نہیں تھا کیا بارش کا موسم ہے لیکن نہیں چلنا بیوقوف. دوسرا بولتا ارے کیسا بچا رہا، دیکھو جلدی جلدی کیسا نکال رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، اچھا سین چل رہا بتا. ارے بھیگ گیا اس کا مال، یار کاغذ بھیگ جا رہے ہیں. چوتھا کمنٹ دے رہا ہے چلے گا پانی، اب یہ مال نہیں لینا، میں پورے محلے میں بول دیتا اس سے مال مت لے، اس کا بھیگا ہوا مال ہے ابھی. لیکن ایک نوجوان اتر کر اس کی مدد کرنے نہیں جا رہا کہ بھائی بیٹھ تو میں پلاسٹک نکال سے، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ ڈھاک اس کو، میں کو مدد کروں. اس کو نہیں سمجھتا کہ بارش کا موسم ہے، لیکن پتہ نہیں اس سے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہوگا اس لیے نکل گیا بیچارہ. آج رات کو کھلا نہیں سکتا ہوں بچوں کو، تو اس بارش کے موسم میں بھی آ گیا باہر کچھ مل جائے تو. کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، محنت کرتے ہوئے جا رہا ہے نا، اپنی گاڑی پر جا رہا ہے، کبھی ٹرائی سائیکلس ہوتے ہیں نا وہ لے کے جاتا ہے. مالدار ہو کوئی اپاہج تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے تو الیکٹرانک بھی گاڑی ہوتی ہے، لیکن اب غریب ہے بیچارہ یا اپاہج بھی. ہمارے نوجوان کھڑے سڑک کے کونے پہ، وہ چڑھاؤ چڑھ رہا ہے، بڑی محنت کر. تو کمنٹ سن کے کیسے ہوتے، دھکا دینے کا نہیں. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی دھکا دینے کے لیے چھوڑنا. کوئی بولتا رہے نہیں کتنا اچھا ہوتا، پورے اتار اتار رہتے شہر میں، تو انہیں بیچارہ جاتا اتار 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 چلتے رہتا. مطلب کمنٹس دے رہے، سجیشنز دے رہے. تیسرا جو رہتا اپنا وہ جو ہیلتھ کلب والا رہتا، ارے بائسپ دیکھ اس کی، بائسپ سائیکل چلانے سے بائسپ ٹرائسپ فورسپ اب کیا بن گئے اس کے، شولڈرز بلیڈ یہ وہ سب پورے بن گئے زبردست. اب انہیں کیا کر رہا بولے، ایک ہاتھ سے کر رہا تو بن گیا بولے، اس نے دوسرا بھی چلانا بولے تو دونوں سے کریں گے نا بولے تو دونوں بھی اس کے سالڈ ہو جائیں گے. کمنٹس یہ. لیکن جا کر اس تفتی ہوئی دھوپ میں، اس پسینے میں وہ آدمی جو بھرا شرابور ہے اس کو چڑھنا ہے، دھکا نہیں دینا. یہ غریب لوگوں کا میں دھکا دینا، نوکروں کا. میں سیٹ ہوں، سیٹ کی اولاد ہوں، میں کیسا کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام. پھر اللہ سے کیسے امید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے ایسی آسانی سے، لٹکے رہو. میں کیسے کروں یار، میں غریب لوگوں کو کیسے ہاتھ بتاؤں، کتنا گندا ہوں بتائیں، نہایا دھویا نہیں، کیسے مدد کروں اس کی. ایک انسان ہے پاگل ہے، سڑک پر آ گیا، بازو کر دیجیے، کون کریں گے. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا، 100 باتیں کر رہے، تو جو کر سکتا کر دے، اسے گھر والوں ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا. نہیں ہوتا. مدد کیجیے، مسلمان ہو یا انسان ہو، مدد کیجیے، اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ چند اصول تھے، یاد رکھیے. لیکن یہی اصول نہیں، یہ چند تھے. انشاءاللہ عزیز ان اصولوں کو اپنا لیں گے، اپنے زندگی ہم لا لیں گے تو ایک خوشگوار، اچھی، امن پسند، بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کی ہم گزاریں گے. ایک مختصر وقت میں پھر دوہرا دیتا ہوں جو باتیں ہم نے دیکھی. سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا تقوی اختیار کرنا، چوتھا توبہ اور استغفار، پانچواں دعا کرنا، چھٹا ذکر کرنا، ساتواں شکر کرنا، آٹھواں صبر کرنا، نواں توکل، 10واں قناعت اور 11واں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا. یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم ایک خوشگوار، بہترین، اچھی، امن والی زندگی اور مصیبت اور پریشانیوں سے نجات والی زندگی گزاریں گے. یہ نہیں کریں گے تو پھر باقی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں پھر لاگو رہیں گی. تو ہمیں اگر ایک اچھی زندگی چاہیے تو یہ اصولوں کو انشاءاللہ عزیز ہمیں
اپنانا ہوگا. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں بتائی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ایک پرامن اور خوشحال اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دنیا کی نعمتیں دے اور دنیا کی اچھی زندگی دے, اور اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا اور آخرت کی بھی بہترین ہمیں زندگی عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. مردوں کے لیے 2 مائک رکھے گئے ہیں. حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مائک پر آ کر, خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں. آپ کا سوال عنوان پر ہو. جو سوال کرنے والے حضرات ہیں خواتین ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اپنے سوال کرنے سے پہلے آپ کا نام اور ضرور بتائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال عنوان پر ہو, مختصر ہو, اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے. اگر آپ کے سوال ایک سے زائد ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک سوال کرنے کے بعد دوبارہ آپ قطار میں یا کیو میں رہیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. انشاءاللہ ہم جو سوال کی شروعات کریں گے وہ مردوں کی جانب کریں گے, اور انشاءاللہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم شروعات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد ہے. معاشرے میں کئی لوگ اپنے کاروبار اور گھر کا زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے تو اپنا گھر اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کچھ دن کے لیے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں حقیقی سکون قرآن اور صحیح حدیث سے بتائیے. میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سوال کا بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اما بعد. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب بہت ساری مصیبت پر لاحق ہو جاتی ہے تو اپنا گھر وغیرہ جو ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس تعلق سے ان کا سوال ہے کہ امن کے لیے, سکون کے لیے کیا کرے, کتاب و سنت بتائیے. سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ کوئی انسان اگر کسی پریشانی کی وجہ سے تھوڑا بہت ماحول تبدیل کرنے اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں جائے, سیر و تفریح کر لے, اس کا جواز ہے, اس کی اجازت. بیوی بچوں کے ساتھ چلے جائے, اسے گھومنا پھرنا کہتے ہیں عام زبان, جو کہ شریعت کے دائرے میں ہو, فضول خرچی تو بہرحال انشاءاللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیوی بچوں یا سماج میں پریشانی ہونے کی بنیاد پر وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائے تو یہ سکون اس کو حاصل ہو سکتا ہے, پھر شاید وہ پتہ نہیں کہاں کسی جگہ جا کے رہتا ہے, کہیں جا کے خرچ کرتا ہے, جو کہ دیکھا جا رہا ہے آج کے زمانے میں لوگ سکون حاصل کرنے ان جگہوں پہ جاتے جو جہاں انسان آتے ہی نہیں. ایک آئی لینڈ جس پہ کوئی نہیں آتا, وہاں جا کے 2 دن رہ کر آ رہے ہیں, بولے بہت سکون لگا. کبھی کوئی جنگل میں جا رہا ہے, وہاں رہ کر آ کر بہت سکون لگا, وہاں جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا, کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا, اور بیوی بچے تو بالکل نہیں تھے وہاں, بولے بہت میرے کو اچھا لگا. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ایسی جگہوں پر جاتے اور کہتے سکون ملا. حقیقت میں یاد رکھیے سکون نہیں, یہ ٹیمپرری ایک فیز ہو سکتا ہے جس سے ہم سمجھے سکون ہے, لیکن حقیقی سکون وہ ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر آتا ہے, اور جس کی جو کنڈیشنز ہے, کیا کیا چیزیں اپنے اندر ہم لاگو کریں, صبر ہے, تقوی ہے, توبہ اور استغفار ہے, لوگوں کی مدد کرنا ہے, قناعت پسندی ہے, وہ پوائنٹ جو میں نے رکھے وہ اپنی نفس میں لا انشاءاللہ عزیز, تو وہ سب سے فتنوں کے ماحول میں بھی انشاءاللہ امن اور سکون پائیں گے. سب سے فتنوں کے ماحول. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ دلیل ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے, اس کے بعد علماء کو آزماتا ہے, علماء حق کو آزماتا ہے. ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے, اور بعض ایسے تھے جن کو پہننے کو ٹاٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا, لیکن وہ اتنا خوش تھے جتنا تم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو. تو گویا ایمان تھا اور عمل تھا, تو اتنے خوش تھے کہ ہم لوگ مال و دولت کے بعد بھی جتنے, تو پتہ چلا ایمان اور عمل صالح یہ اہم چیزیں, اور اس کے بعد بہت ساری اور بھی چیزیں بتائی, وہ اگر ہم لا لیں تو انشاءاللہ عزیز آپ جہاں رہتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, وہاں چاہے کتنا ہی فتنہ ہو, اپنے آپ کو انشاءاللہ پورا امن اور سکون والا جو ہے پائیں. اب رہا مسئلہ ہے کہ کوئی سوچتا ہے کہ میں کچھ دن گھر بار سے دور ہو کر جاؤں تاکہ ماحول چینج, کچھ دن علم سیکھ کر آ جاؤں یا کسی سے مل کر آ جاؤں, تو میں نے جیسا پہلے بتایا اس کا جواز موجود ہے. ملاقات کے لیے جانا یا کوئی چیز سیکھنے نکلنا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن حقیقی اطمینان اگر پانا ہے تو وہ گھومنے پھرنے میں, حقیقی اطمینان یا انٹرٹینمنٹ میں نہیں ہے, یا کہیں جانے میں نہیں ہے, کوئی شہر میں رہنے میں. اصل ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح, اور اس کے بعد وہ اعمال کر اطمینان ملتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز پھر انسان کو اپنے ہی علاقوں میں چاہے جہاں بھی رہتا ہو, جس حالات جیسے بھی حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ وہاں اس کو. جزاک اللہ. انشاءاللہ دوسرا سوال. آج ماں کے تعلق کو دیا تو نہیں جاتا, دے دیا جاتا, اور لڑکے کے تعلق سے معاف کر دو کہا جاتا. اس کے لیے رشتہ داری قائم رکھنا, ایک تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ جو ختم کر دیا جائے, اور پھر آپ اس کے ساتھ رشتے کیسے رکھیں. سوال عنوان سے ہٹ کے, لیکن چونکہ سوال کم ہے اس لیے میں شیخ سے گزارش کروں گا کوئی سوال کا جواب. بھائی نے ایک سوال کیا ہے, وہ میراث کے تعلق سے, وراثت کی تقسیم کے تعلق سے, اور یہ بڑا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں بہت نقصان کر رہا ہے, اور وہ ہے کہ لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا اور صرف لڑکوں کو حق دیا جاتا. اور یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے, زندگی کا تو معاملہ الگ ہے, وہ تحفہ ہے. تو لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور صرف لڑکوں کو دیا جاتا ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو فریضہ کہا ہے. ایک مومن کے اوپر لازم ہے, فرض ہے کہ وہ یہ چیز دیں,
اور اگر فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے وراثت کا جہاں مسئلہ آتا ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. علم الفرائض مطلب یہ فریضہ ہے ایک مومن پر وہ کرے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے صدیاں گزاری ہیں ہم نے ان پہ اپنا اثر تو نہیں چھوڑا, ان سے ان کا اثر لے لیا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے مذہب اور سماج ہیں جس میں لڑکی کو شادی کے بعد کوئی حصہ نہیں ملتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی کے وقت اتنا چور لیتے ہیں اس کے باپ کو کہ بولتے ہیں ایک ہی بار دینے والا, اگلی بار ملنے والا نہیں وراثت میں حصہ. شادی کے ٹائم پہ سب کچھ لے لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں دیتے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے وہ سسٹم کو اپنا لیا اور وراثت میں حصے دار نہیں بنایا. نتیجتاً جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ کر پھنس گئی, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اب رہا معاملہ رشتہ, آپ نے جیسا کہا رشتہ کیسے رکھیں, تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. مطلب اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ رشتہ توڑ دے کیا ان لوگوں سے جو ایسا کرتے ہیں, تو یاد ہے کہ رشتہ تو نہیں توڑنا ہے, لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان مطلب بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کو والد کے اس میں حصہ نہیں دیتا ہے. اور والد مطلب میں جو بتا رہا ہوں نا جو جہیز کا مسئلہ, یہ اصل مسئلہ ہے. وہ بولتے ہیں کہ جہیز چونکہ تم کو دے دیا وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہے, جہیز میں. تو یاد رکھیے جہیز اگر کوئی دیتا ہے مطلب تو جہیز ویسے دینا درست نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی عنوان میرا آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے وہ تو بھی وراثت کا حصہ اس کا ختم نہیں ہوتا, اس کو وہ حصہ اس لڑکی دینا ہی ہوگا. یاد رکھیے بہنوں کو حصہ دینا ہی ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے آدمی تو چلا گیا, یہ بھائیوں کا کام ہے کہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں. لیکن ہمارے سماج میں یہ حق بہت معمولی سمجھ کے مارا جا رہا ہے. لیکن روز قیامت یہ ایک فریضہ, ایک بڑی اہم چیز آپ نے ماری تھی, اس کا روز قیامت جواب دینا ہوگا. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وراثت کا حصہ دیں, اس کا علم حاصل کریں. اور جو انسان انتقال کے قریب ہے یا وہ جانتا ہے ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ہے, تاکید کر کے جائے, وصیت کر کے جائے کہ بچوں وراثت کا جیسا شریعت نے بتایا ہے اس قرآن کے مطابق جو ہے ویسے اس کے حصے کرنا انشاءاللہ. تو شاید یہ ہوگا. تو ہمیں اس کا علم دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ وراثت کتنی اہم چیز ہے, اور یہ بہنوں کا حق مارنا یاد رکھیے خرچ جیسا ہو جائے گا کہ ان کا حق تھا اور بھائیوں نے لے کر وہ. جزاک اللہ. خواتین جانب سے سوال ہے اگر ہماری زندگی میں کبھی حرام کام ہو اور اگر اب اس کا احساس ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی حرام کام ہوا ہو اور اگر اب اس کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو معاف کرے گا؟ تو دیکھیے کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو, کسی سے بھی زندگی میں کچھ بھی کام ہوا ہو, کتنا ہی سنگین کتنا ہی برا, حتیٰ کہ اس نے شرک بھی کیا ہو جو کہ سب سے بڑا جرم ہے جو انسان کر سکتا, ظلم عظیم, تو بھی اللہ رب العزت کو اگر وہ حیات ہے, موت کے قریب نہیں ہے, ایسا وہ جو ہے سکرات کی حالت میں نہیں داخل ہوا ہے, تو توبہ کے دروازے اس کے کھلے, وہ اللہ رب العزت توبہ کرے اس عمل کے تعلق سے. اور توبہ کی کنڈیشن سے یاد رکھیے دل میں نادم ہونا, پہلا جیسا کہ نادم ہے کہ بھائی حرام کام ہوا, دل میں نادم ہونا. دوسرا اللہ سے توبہ کرنا, استغفار کرنا. تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ کرنا. اور چوتھی شرط ہے اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس حق کو لوٹا دینا. تو لہٰذا اگر کوئی بھی حرام کام کسی سے بھی ہوا ہو تو وہ کیا کرے, اللہ سے توبہ کرے, اور اگر بندوں کا حق تو لوٹا دے. انشاءاللہ عزیز کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس کی توبہ خالص اور اگر سچی ہو. تو کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں حدیث کے اندر جس میں لوگوں نے توبہ کی, سچی توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ایک آدمی نے 99 قتل, اس کے بعد کسی سے پوچھا کیا میری توبہ ہے, اس آدمی کو علم تھا, اس نے کہا نہیں ہے, اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر دیے. پھر اس کے بعد کسی علم والے سے اس نے بات کی تو اس نے کہا تیری توبہ ہے, اللہ اور تیری توبہ کے بیچ کون آ سکتا, تو کر اور اس نیک بستی کی طرف چل جا, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں تاکہ تیری عادت چھوٹ جائے. وہ بستی کی طرف نکلا, راستے میں مر جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دی, چونکہ اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی اور نکل چکا تھا نیکی کرنے کے لیے آگے, سمجھے آپ. تو لہٰذا اگر کوئی انسان چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو ضرور انشاءاللہ معاف کرنے والا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا سوال رائٹ ہینڈ سائڈ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انصار ہے. میرا سوال یہ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیماری سے انسان کے گناہ جڑتے, اگر کوئی شخص کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس میں اس کی جان فوت ہو جاتی ہے, اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ موت ہو جائے. جیسا کہ کینسر یا پھر کوئی اس سے بڑی بیماری اگر ہو, اس کا کیا, وہ شہید کہلائے گا؟ شیخ سے گزارش بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیماری سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, تکلیف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کاٹا چوہا مومن کو تو گناہ جھڑتے ہیں, تھک جائے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. ان کا سوال تھا ایسی بیماری جس میں وہ مر جائے, انتقال, مرض الموت, مطلب ایسا مرض جس میں اس کا انتقال بھی ہو, تو ایسے اس میں کیا وہ شہید کہلائیں گا؟ تو دیکھیے شہید جس کو کہیں گے, شہیدوں میں سب سے اونچا درجہ تو وہ جو ہے شہید اللہ کی راہ میں ہوتا, مارا جاتا. لیکن اس کے علاوہ بھی شہید کی کچھ کیٹیگریز ہیں, اس میں کچھ کیٹیگریز ہے جو بیماری کے اعتبار سے اور اس میں شہادت ہو سکتی, جیسا جو تعفن ایپیڈیمک ڈیسیز ہوتا ہے نا جس میں لوگ بہت زیادہ انتقال کرتے, اس میں جو انتقال کرے وہ بھی شہید, ویسا نہیں جیسا فی سبیل اللہ, لیکن وہ بھی شہید ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعفن شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس امت کے لیے, پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا, اس امت کے لیے جو اس میں مرے گا اس کو اجر میں, تو وہ ہے. دوسرا جو
پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جائے، پیٹ جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، پریشان، کچھ بھی ہو سکتی پیٹ کی، ٹھیک ہے، پیٹ کی بیماری، اس سے جو انتقال کر جائے وہ بھی شہید، کیونکہ پیٹ کی بیماری سے انسان عموماً کھا نہیں سکتا ہے اور بہت تکلیف یہ گزارتا ہے اور پھر انتقال ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ بھی شہید۔ تو یہ بیماریوں کے اعتبار سے میں دو ہی جانتا ہوں جس کے اندر یہ الفاظ ہے، لیکن جیسے آپ کا سوال تھا کہ کینسر میں انتقال کر جائے فلاں، تو یاد رکھیں بیماری جتنی شدید اور جتنی تکلیف اس کو اس میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کے گناہوں کو جھڑاتا جائے گا۔ اب کتنے اور کیسے نہیں معلوم، لیکن ان کو شہید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت نے جن کو بتا دیا وہی بتا دیا۔ جیسے کہ اور بھی اگر شہید دیکھنا ہے تو کیسا، جیسے کہ کوئی اپنی مال کے دفاع میں لڑے اور مر جائے شہید، جو اپنی عزت کے دفاع میں لڑے اور مر جائے وہ شہید، جو دب کر مر جائے، حدیث میں آتا پریس ہو جائے کسی چیز میں وہ شہید، کوئی جل کر مر جائے تو وہ شہید، اپنے آپ کو جلا لے نہیں ہے، جل کر مر جائے مطلب آگ لگ گئی اس میں جل گیا، جو ڈوب کر مر جائے، جو ڈوبا لے نہیں اپنے آپ کو تو خودکشی ہے، ڈوب کر مر جائے وہ شہید۔ ایسے بہت سارے ہیں شہید حدیث، لیکن بیماری کے تعلق سے دو ہے، پیٹ جو ایپیڈیمک میں انتقال کر جائے وہ شہید، جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید، یاد رکھیں، اس میں کینسر وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب تکلیف جو انٹینسٹی اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے اعتبار سے ان کے گناہ معاف کریں گا، لیکن ہم شہید نہیں کہہ سکتے کیونکہ شریعت نے جو کہا بس وہی لوگ شہید ہیں، ہم شہید ہے اس کا درجہ دینا نہیں ہوں گا۔ ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی مصیبت، ان کو اللہ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، ان کو معاف کرے، جو تکلیف انہوں نے برداشت کی اس کے بدلے میں ان کو اجر دے، یہ کہہ سکتے ہیں شہید کہنا اس خطن۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اگلا۔ السلام علیکم، میرا سوال تھا کہ بعض لوگ کچھ تاغے یا تعویذ وغیرہ لیتے شیخ سے گزارش کر، بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن کے لیے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے کچھ تاگے دھاگے ایسے باندھتے ہیں، مل جائے امن مل جائے۔ چونکہ میرا ٹاپک تھا خوشحال زندگی، اور خوشحال زندگی میں کہیں بھی میں نے یہ لفظ نہیں لیا کہ تاگے باندھو، سیپی لٹکا دو، کوڑی لٹکا دو، منکا ہے، سکہ ہے، گھوڑے کی نال ہے، نیمبو ہے، بلاوا ہے، آئے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ تو اسی سے امن حاصل کرتے ہیں نا۔ ہمارے سماج میں امن اور شانتی، مصیبتوں کو دور کرنے، بلاؤں کو دور کرنے، اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ جنرلی؟ سکون، جیسا کوئی انسان بیمار ہو جائے تو کیا علاج کے طور پہ کرتے ہیں؟ بیمار ہو جائے تو پورا جسم کو ٹھوک دیتے ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے، یہاں یہ باندھ لو، یہاں یہ باندھ لو، یہ چپکا لو، یہاں لٹکا لو، یہ گھول کے بھی، یہ جلا کے اس پہ جھاڑو مارو، اس کو چپکاؤ، اس کو ٹھوکو، یہ سب ہوتا ہے۔ جبکہ میں نے تو وہ تذکرہ کیا ہی نہیں کہ بیماری کے لیے خیال کے لیے یہ سب ہے۔ تو بھائی کا سوال تھا کیا یہ شانتی پیس امن لا سکتے؟ تو یاد رکھیے ایسی چیزیں سوائے اشانتی، سوائے امن کو فساد میں تبدیل کرنے کی، سوائے توحید کو شرک میں تبدیل کرنے کی اور کچھ بھی نہیں کرتی۔ پوری اچھی خاصی شانتی بھنگ ہو جاتی ہے، عام زبان میں کہو تو اچھا خاصا پیس وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کوئی انسان بیمار ہے تو ہمارے سماج میں بیمار کو کیا کرتے ہیں؟ بیمار کو جو ہے مختلف کے تعویذات پہن۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیمار ہوئے، یہ نہیں بات ہے، جب بھی آج بھی ہوتے اور قیامت تک۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا جو آج ہم کر تعویذ والا؟ کوشچن یہ اصل دیکھیے، کوئی بھی چیز ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لینا ہے نا، انہوں نے کیسا سمجھا؟ کیا انہوں نے امن شانتی اس بیماری کے علاج کے لیے کیا؟ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، صبر کیا اس بیماری کے اوپر، اور ساتھ میں سنت علاج کروایا، یہ کام کیا انہوں نے۔ لیکن کوئی ایک نے تعویذ نہیں۔ آج ہمارے پاس یہ آج ہمارے پاس گھر میں امن اور شانتی رہے، شیطان داخل نہ ہو، برائی داخل نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سکہ ٹھوک رہا ہے گھر کے سامنے 10 پیسے کا، 20 پیسے کا، 8 آنے کا۔ کوئی وہ گھوڑے کی نال، گھوڑے کے نیچے ہوتا ہے نا، جو نیچے ہوتی ہے، وہ لگا رہا ہے، بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ امن اور شانتی آتی ہے۔ کوئی بیچارہ بھلا میں لیمبو اور مرچی لٹکا رہا ہے، اس میں امن اور شانتی آتی ہے۔ میرا ایک بیسک کوشچن ہے، یہ امن اور شانتی کیسے لا سکتے جبکہ ان کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے کھیت میں نیمبو لگائے، اس کو کیڑوں سے بچانے کو یہ دوا مارے، کیڑے نہیں لگنا، جب مارکیٹ میں آ کے بکے تو اتنی طاقت کیسے آتی کہ ہم کو بچا لیتا ہو؟ بیسک کوشچن یہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس سے کوئی امن و شانتی نہیں آتی ہے۔ اصل امن و شانتی اللہ کے ذکر میں، اصل امن و شانتی اور امن جو ہے وہ جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو مانا جائے، تو اصل ریئل پیس انسان کو میرے دل میں یاد رکھے۔